الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الذي معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدني القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آلہ وصحابہ واتباعہ وازواجہ واولادہ واحبابہ واعوانہ وانصارہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المطہرین الاکملین الاجملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وبرہانہ الرشید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی کنا ہی بھاویں گناہگار ہووے رزق اودا بھی اس کدے ٹکیا ہی نہیں، تے جرم کردے کردے لوکی اک گئے نے بخش دیاں او کدے اکیا ہی نہیں۔ اوگن ہار نکمہ بے سمجھ ہمیں بخشن ہار کوئی او دے جیا کدے تکیا ہی نہیں، تے یارو منگ دیاں اسی تھک گئیاں دیندیاں او کدے تھکیا ہی نہیں۔ بندہ تیرے دوارے خدا بندہ آیا بہت گندا پر خطا ہو کے، کر کرم تے بے شرم دا شرم رکھ لے نہ تک قطرے نو دریا ہو کے، تے بے ہمتاں نال تو حساب کرنے بے حساب تے بے انتہا ہو کے، دائم بندے بھی بندیاں نو بخش دیندے بخشے کیوں نہ تو خدا ہو کے۔ یہ آرزو ہے کہ شیشہ دل چور چور ہو اور کوئی تو بات قابل نظر حضور ہو، اور محشر میں اے خدا جو ہو سو ہو، ذکر رسول پاک کی محفل ضرور ہو۔ واجب صد احترام لائق صد تکریم حضرات گرامی قدر معزز و محترم محتشم سامعین، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے ہم جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں آج کے مبارک اور مقدس دن اپنے گھر میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور ہمارے پاس فرصت بھی تھی، لاک ڈاؤن کا وقت ہم گزار رہے تھے، اور انشاءاللہ ہم ساری زندگی یہ وقت یہ زمانہ یاد رکھیں گے۔ اللہ نہ کرے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو یا دوبارہ ہمیں یہ وقت دوبارہ دیکھنا پڑے، مگر یہ جو 2 مہینے ہم نے گزارے ہیں یہ ہمارے لیے یادگار ترین دن ہوں گے، ہم زندگی میں کبھی بھی ان کو بھول نہیں سکیں گے، اس وجہ سے کہ پوری دنیا کا ہر انسان ایک ہی مصیبت کا شکار تھا، ایک ہی قسم کے حالات میں سے ہر کوئی گزر رہا تھا، ہر ملک خسارے میں جا رہا تھا، ایک انجانی بیماری اور وائرس کا خطرہ ہر انسان کو لاحق تھا۔ پھر ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دکان کھولنی ہوتی ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا، نماز کے لیے نہیں ملتا، اللہ نے ہمارے یہ سارے بہانے اس لاک ڈاؤن میں ختم کر دیے تھے، بالکل ہم فارغ البال ہو گئے تھے، تاکہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے بندے اب میرے ساتھ اپنا رابطہ اور تعلق کتنا مضبوط کرتے ہیں۔
تو جو عبادات ہم کرتے ہیں صرف یہ عبادات کافی نہیں، ان عبادتوں کے پیچھے جو سوچ ہوتی ہے، جو نیت ہوتی ہے، وہ عبادتوں کو اور رنگ اور جلا بخشتی ہے۔ جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اصل جو ہماری نیت ہے اس کے اوپر ہمارے عمل کا دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ نے فرمایا جو عملوں کا حسن اور زیب و زینت ہے، جو عملوں کا دار و مدار ہے، عملوں کا جو مڈ ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ جو نیت ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو ذہنیت ہے، نیت اسی چیز کا نام ہے، ذہن کی ایک کیفیت کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیت کی وجہ سے عملوں کا درجہ، ثواب اور مقام و مرتبہ کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، بلکہ نیت اگر ناقص ہو تو عمل پورے کا پورا ضائع اور برباد ہو سکتا ہے، اور نیت اگر کامل ہو تو چھوٹا سا عمل بھی بندے کو بخشوانے کے لیے کافی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے رستے میں تقسیم کرے، اور دوسرا بندہ صرف اللہ کے رستے میں کھجور نہیں، کھجور کی ایک گٹھلی دے، یعنی کہ وہ جو پہلا بندہ ہے وہ اللہ کے رستے میں سونا تقسیم کر رہا ہے، اور سونا بھی احد پہاڑ کے برابر، من اور ٹنوں کے حساب سے سونا تقسیم کر رہا ہے، اور حضور نے فرمایا دوسرا بندہ صرف کھجور بھی نہیں، کھجور کی ایک گٹھلی اللہ کے رستے میں دیتا ہے، تو حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے گٹھلی دینے والے کا اجر و ثواب احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کرنے والے کے اجر و ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ گٹھلی دے رہا ہے، یہ پہاڑ کے برابر سونا دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی وجہ نیت ہے، اس کی نیت میں کھوٹ ہوگا، اس کی نیت خالص ہوگی، اچھی اور خالص نیت کی وجہ سے اگر گٹھلی بھی اللہ کے رستے میں دی جائے، اللہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے۔ معلوم ہوا عملوں کے پیچھے ایک سوچ کار فرما ہونی چاہیے، پاکیزہ سوچ، صاف ستھری فکر، کوثر و تسنیم جنت کے چشموں کے پانیوں سے دھلی ہوئی سوچ۔ اس لیے حضور نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، عمل بعد کی بات ہے لیکن مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے عمل یا برباد ہو جاتا ہے یا وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے نیت کی وجہ سے۔ تو ہر عمل کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے، ایک نیت کار فرما ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ عمل کا ثواب زیادہ کرتا ہے یا کم کرتا۔ ہم نے آج 28واں روزہ رکھ لیا، ایک باقی رہ گیا ہے، ہو سکتا ہے اگر رمضان 29 کا ہوا تو صرف کل کا روزہ باقی۔ ہم نے یہ روزے رکھے ہیں، ان کے پیچھے ہماری ایک سوچ ہے۔ ہم نے روزے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے نہیں رکھے، ہم نے روزے حکومت سے امداد یا گرانٹ لینے کے لیے نہیں رکھے، ہم نے روزے اس سوچ اور اس فکر کے تحت نہیں رکھے کہ ہمارا جو پیٹ ہے یہ پیچھے ہو جائے گا، سکس پیک بن جائیں گے، ہم سمارٹ ہو جائیں گے، نہیں، یہ تو اس کے فوائد کے اندر شامل ہے، یہ بات روزے کے فوائد کے اندر، مگر ہم نے روزے صرف اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ رکھے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک میرے بندے نے اور میرے امتی نے کچھ کھانا پینا نہیں اور تمام لذات شہوانیہ سے باز رہنا ہے۔ ہم نے اس سوچ کے ساتھ روزے رکھے ہیں، اللہ کا بھی حکم ہے اور اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے، اور یہی جو سوچ ہے یہ ہمارے اس بھوک پیاس کو، ہمارے اس فاقے کو روزے کا درجہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا ایمان والو تمہارے اوپر روزے لکھ دیے، صرف لفظی ترجمہ کروں گا، ویسے تو مطلب ہے فرض کر دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو میں نے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر میں نے روزے لکھے تھے تمہارے لیے بھی میں نے روزے لکھ دیے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اللہ نے روزے کیا کیے ہیں؟ لکھے ہیں ہمارے اوپر۔ لکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔
مجھے اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ نماز میں کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ہم علیحدہ علیحدہ کھڑے ہوں گے۔ وجہ یہ کہ باہر حکومت نے لکھ دیا، حالانکہ ہمیں پکا یقین ہے کہ اللہ کے گھر سے ہمیں بیماری نہیں لگ سکتی، عبادت کرتے ہوئے کوئی بیماری حملہ آور نہیں ہوتی، جو پہلے سے لگی ہو اللہ ان کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ یہ جو نماز با جماعت پڑھنا ہے یہ اندرونی بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے، بیرونی بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ نہیں تو جتنے دانشوروں نے بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ نمازی علیحدہ علیحدہ کھڑے ہوں، یہ نماز تو چند منٹ کی ہے، زیادہ سے زیادہ 2:30 بجے ہم مسجد سے باہر ہوں، نماز پڑھنے میں ہمیں صرف چند منٹ لگیں گے، 5 منٹ کی میں جماعت کرواتا ہوں نماز جمعہ کی، اور پورے 2:15 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہو۔ تو چند منٹ اگر ہم کندھے علیحدہ علیحدہ 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں گے تو یہ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ باہر حکومت نے لکھ دیا، لہذا ہم پابند ہیں، ہم نے اس اصول کی پابندی کرنی ہے، ورنہ اتنی سمجھ تو آپ کو مجھ سے زیادہ ہے کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں سیٹ ٹو سیٹ کندھا جوڑ کے بیٹھے اور کئی گھنٹے کا سفر ہو، لاہور سے لے کے اسلام آباد تک بندہ کندھا جوڑ کے بیٹھے، تو اگر بس میں کندھا جوڑ کے بیٹھنے سے بیماری نہیں لگ سکتی تو ماننا پڑے گا اللہ کے گھر میں کندھے جوڑ کے نماز پڑھنے سے بھی بیماریاں نہیں لگ سکتی۔ ذرا آواز بلند کہہ دینا سبحان اللہ۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں انہوں نے کہا نا کہ اکٹھے بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم بیٹھے ہیں علیحدہ علیحدہ کیونکہ باہر لکھ دیا۔ باہر انتظامیہ نے، مسجد کی انتظامیہ نے ایک سپرے والا پمپ بھی رکھا، ہمیں پتا ہے کہ کرونا کو ختم کرنے والی کوئی دوائی ابھی تک نہیں بنی، جو اس پمپ کے اندر ہے وہ بھی کرونا کو ختم نہیں کر سکتی، مگر انہوں نے پمپ رکھا ہے، وہ نمازیوں کے اوپر مارتے بھی ہیں، کیوں کہ حکومت نے لکھ دیا۔ یہاں پہ کارپٹ اور صفیں ہونے چاہیے تھی، ہم نے اٹھا دیے ہیں، ہمیں پتا ہے مسجدوں کے صفوں سے بندوں کو بیماریاں نہیں لگ سکتی، یہ مسجدوں کی صفیں اور کارپٹ یہ وہ چیزیں ہیں کہ حضور نے فرمایا میرا امتی ان کے اوپر سجدہ کرے اور ان کے دھاگے ماتھے کے اوپر لگ جائیں، جب تک لگے رہتے ہیں فرشتے بھی چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو لگ تو نہیں سکتی بیماری، مگر ہم نے اٹھا دیے ہیں، کیوں کہ حکومت نے لکھ دیا۔ آپ کا اور میرا کوئی معاملہ ہو لین دین کا، آپ کہیں جی شاہ صاحب آئیں لکھ لیتے ہیں، تو اگر ہم وہ لکھ دیں اور بعد میں پابندی نہ کروں، آپ کہیں گے یار عطا اللہ شاہ بخاری کس قسم کا انسان ہے، لکھا ہوا ہے پھر بھی نہیں مانتا، پابندی نہیں کرتا۔ پتا چلا کہ اگر ہمارے لکھے ہوئے کو نہ مانے، ہم کہتے ہیں بندہ بڑا گھٹیا ہے۔ حکومت اگر لکھ دے، ہم کہتے ہیں اب چاہے بیماری لگے یا نہ لگے، حکومت نے لکھ کے لگا دیا ہے، اب ہم نے پابندی کرنی ہے۔ اللہ کو ہماری ذہنیت کا پتا تھا، اللہ نے اسی لیے فرمایا میرے بندوں میں نے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے ہیں تاکہ تمہیں پتا چلے جو اللہ کے لکھے ہوئے کی پابندی نہ کرے اس سے زیادہ کوئی نیچ ہو، اور جو اللہ کے لکھے ہوئے کی پابندی کر لے اس سے زیادہ اعلیٰ درجے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بعض تو آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے پورے 28 روزے رکھے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کل 29واں بھی رکھیں گے، اگر 30واں بھی ہوا تو وہ 30واں روزہ بھی رکھیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ میں تو 14 سال کے ایسے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو جانتا ہوں، وہ بیمار بھی ہوئے رمضان میں مگر انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا، کیونکہ انہیں پتا تھا اللہ نے لکھ دیا ہے، اب اللہ کے لکھے ہوئے کی ہم نے پابندی ضرور کرنی۔ تو جنہوں نے نہیں رکھے روزے یا جن کے چھوٹتے رہے ہیں ان سے گزارش ہے کل کا روزہ ضرور رکھیں، اور روزے کے پیچھے یہ سوچ اور یہ فکر اور یہ نیت رکھیں پروردگار پہلے ہم سے لاپرواہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، مگر آخری روزہ ہم رکھ رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو ذہن اس طرف گیا نہیں تھا، کل جمعے کی تقریر سن کے ذہن اس طرف چلا گیا کہ یا اللہ تو نے روزہ لکھ دیا ہے، پروردگار جس طرح ہم حکومتوں کے اور بندوں کے لکھے ہوئے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اسی طرح ہم یہ ثابت کر رہے ہیں ہمارا پروردگار بھی جو کچھ ہمارے لیے لکھ دیتا ہے ہم اس کی بھی پابندی کر کے دنیا بھی سنوار لیں گے، آخرت بھی سنوار لیں گے۔
تو لہٰذا جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا، نہیں تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ وہ جو باہر لکھا ہے پینا فلیکس پہ اس کی تو پابندی کرتے رہے، جو میں نے قرآن میں لکھا ہے اس کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ تو لہٰذا جو لکھ دیا ہے ہم نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ اور میرے محترم سامعین، یہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم سے صرف 30 روزے مانگے ہیں پورے سال، 20 رکعت تراویح مانگی۔ اب جو بندہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تراویح میں کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ صرف بہانہ ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، ہم نے اسی بندے کو پاسپورٹ آفس کے سامنے 2 گھنٹے بھی کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، دودھ کے اندر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اندر دفتر والوں کی ایجنٹوں کی منتیں کرتے ہوئے جھڑکیاں کھاتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہاں پہ آ کے کھڑے ہو، نہ کوئی جھڑکی دے گا، نہ کسی کی منت کرنی پڑے گی، یہاں پہ آ کے کھڑے ہوں گے تو جس طرح وہ کلرک ڈانٹتے ہیں اس طرح کی ڈانٹ بھی نہیں سننی پڑے گی، یہاں پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جاتا ہے اور فرشتے بھی مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رب کائنات نے ہمارے اوپر 30 روزے لکھے ہیں، 30 روزے مانگے ہیں، 20 تراویح مانگی ہیں، 5 نمازیں مانگی ہیں، اور اللہ نے ہمیں کہا ہے تمہارا سارا مال مجھے نہیں چاہیے، بس رمضان آئے تو مال کے 40 حصے کرو، 1 حصہ میرے رستے میں دے دو، 39 اپنے پاس رکھ۔ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے صرف اتنا کہا ہے کہ گھر کے جتنے بندے ہیں ہر بندے کی طرف سے 125 روپیہ عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دیں، ابھی کر دیں، آج کر دیں، رمضان کا چاند نکل آئے فطرانہ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نماز عید کے دن سے پہلے کوشش کریں فطرانہ مستحق تک پہنچ جائے تاکہ وہ اپنے عید کے جو کپڑے ہیں وہ خرید سکیں۔ عید کے دن دیا تو پھر وہ بیچارے اس کو کس استعمال میں لائیں گے، مارکیٹیں دکانیں بازار تو بند ہوں گے، پھر وہ استعمال تو نہیں نہ کر سکیں گے، لہٰذا ابھی سے دے دیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، 2 ہم میاں بیوی ہیں، تو مجھ سے اللہ نے صرف 625 روپے، 125 روپے فی کس کے حساب سے یا 650 کر لیں، تو اتنا بس فطرانہ بنتا ہے ہر بندے کی طرف سے 125 روپے۔ جو مالدار ہیں اللہ نے ان کے مال کا 40واں حصہ اللہ نے فرمایا یہ میرا ہے، یہ میری بارگاہ میں پہنچ گیا۔ جو صحت مند ہے اللہ نے فرمایا 30 روزے رکھو، 20 تراویح پڑھو، 5 نمازیں پڑھو۔ نہیں تو میرے محترم سامعین، بعض ہستیاں ایسی بھی گزری ہیں اللہ کی بارگاہ میں جنہیں دنیا صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی تھی، ان سے اللہ نے 125 نہیں، مال کا 40واں حصہ بھی نہیں، اللہ نے انہیں حکم دیا ابو بکر کھڑا ہو اور اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے میرے رسول کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہ یہ شان صدیق اکبر کے لیے سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کا رسول بندوں سے مانگتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ فرماتا ہے میں بندوں سے لیتا ہوں، ان کے مال بھی لیتا ہوں، ان کی جانیں بھی لیتا ہوں، میں بندوں سے مانگ لیتا ہوں، لے لیتا ہوں، ان کی مالیں بھی جانیں بھی سودے کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں مالوں کا بھی سودا کرتا ہوں، جانوں کا بھی سودا کرتا ہوں۔ ہم سے اللہ نے صرف 125 روپیہ فی کس، مال کا 40واں حصہ 2.5%۔ انہیں تو اللہ نے کہا تھا پورا سامان لے کے آؤ اپنے گھر، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق گھر گئے، جھاڑو سے لے کے سوئی تک، اونٹ سے لے کے چھوٹے سے چھوٹی چیز تک پورے گھر کا سامان اکٹھا کیا، اور جو اپنے کپڑے تھے وہ بھی اتارے اور کسی سے بوری لے کے اپنے اوپر ڈال کے جنگلی کیکر کے کانٹوں سے اس کی سٹیچنگ کی، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سب کچھ لے کے حاضر ہو گئے۔ عرض کی پروردگار لے سجنا اسی توڑ نبھائی، پروردگار ہم نے اپنا عہد وفا وعدہ وفا پورا کر دیا، مولا تو نے پورا مال مانگا، میں نے پورا لا کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر کو اللہ نے حکم دیا عمر تم جاؤ گھر کا آدھا سامان لے آؤ۔ حضرت عمر گھر گئے، جتنی گندم پڑی تھی آدھی ادھر آدھی ادھر، جتنے بستر تھے آدھے ادھر آدھے ادھر، چارپائیاں آدھی ادھر رکھ دی آدھی ادھر رکھ دی، گھر میں جو چیز تھی سرسوں کا تیل بھی تھا اسے بھی تول کے آدھا ادھر رکھا آدھا ادھر رکھا۔ بھئی اللہ کے ساتھ سودا ہے، اب اس سودے میں کرپشن اور ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی، وہاں پہ ناپ تول پورا رکھنا ہے۔ اور قربان جائیے حضرت فاروق اعظم پہ، ناپ تول پورا رکھا،
اور ایسا پورا رکھا کہ آج تک دنیا عظمت فاروق اعظم کو سلامیاں پیش کر رہی، آدھا سامان لا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور پھر میرے محترم سامعین، بس زیادہ مثالیں کیا دوں، آئیے کربلا کا میدان دیکھیں، حضرت امام حسین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کی پروردگار کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا 6 بھائی قربان کر دے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں ایک دن کے اندر 6 بھائی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ عرض کی مولا اور کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا 2 بھانجے بھی قربان کر دے۔ 2 بھانجے بھی قربان ہو گئے۔ مولا اور کیا حکم ہے؟ بھتیجے بھی قربان کر دے۔ بھتیجے بھی قربان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا تیرا علی اکبر بیٹا، جوان بیٹا، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، شبیہ رسول ہے، عرض کی مولا وہ بھی قربان کر دیتا ہوں۔ یا اللہ اور کیا؟ اللہ نے فرمایا 6 مہینے کا علی اصغر رہ گیا ہے، پروردگار وہ بھی تیری بارگاہ میں قربان کر دیتا ہوں۔ 71 لاشیں اٹھا کے مولا اب کیا حکم ہے؟ پھر امام حسین نے حکم پورا کیا، 1850 زخم جسم کے اوپر کھائے، 3 دن کی پیاس، کئی دن کا فاقہ، 1850 زخم کھائے، گرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا حسین ابھی جان نہیں دینی، نماز پہلے پڑھنی ہے، جان میری بارگاہ میں بعد میں پیش کر کے دکھانی ہے۔ دیکھیے نا، کہہ ہی دیتا ہے بندہ رعایت کر، نہیں، وہ تو رعایت مانگنا اپنی توہین سمجھتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، پڑھی کربلا وچ نماز سید پیراں وچ اسلام نو رولیا نہیں، حق باطل دا کیتا نکھیڑ سچا سودا گھٹ توحید دا تولیا نہیں، تے لاشا علی اصغر دا لایا نال سینے، کلمہ اف زبان تو بولیا نہیں، پتر بھانجے ویر شہید ہو گئے، یارو لال زہرا دا پھر بھی ڈولیا نہیں۔ اللہ نے فرمایا نماز پہلے پڑھنی ہے، جان بعد میں دینی۔ یا اللہ مصلی، اللہ نے فرمایا مصلی ہوگا تیروں کا، کربلا کی تپتی ریت کے اوپر حضرت امام حسین نے نماز پڑھی، نماز کے اندر شہید ہو گئے، سجدے میں سر کٹ گیا۔ عرض کی پروردگار اب کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا سر جب نیزے کے اوپر لگا ہوگا حسین تو نے دنیا کو میرے قرآن کی تلاوت کر کے بھی سنا دینی۔ ہم سے تو اللہ کے رسول نے صرف اتنا کہا روزانہ قرآن کی 30 آیتیں پڑھ لیا کرو، نہ سر کٹا ہو، نہ 3 دن کی پیاس ہو، نہ نیزے پہ چڑھے ہو، بس گھر کے بستر پہ بیٹھ کے، گھر میں پرسکون ماحول میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے صرف 30 آیتیں روزانہ پڑھ۔ اور 30 آیتیں پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ وہ شب قدر کو جو محفل ہوئی تھی جس میں آپ حضرات نے میرا خطاب سنا تھا، میں نے بیان کر دیا تھا، دوبارہ میں جلدی حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا من قرأ 30 آیۃ من القرآن فی کل یوم، حضور نے فرمایا جس نے روزانہ قرآن مجید کی 30 آیتیں پڑھیں، روزانہ 30 آیتیں روزانہ جس نے پڑھ لیں قرآن مجید کی، حضور نے فرمایا لن یضرہ لص طارق ولا سبع دار وعوفی فی اہلی ونفسی ومالی۔ حضور نے فرمایا جس بندے نے قرآن کی صرف 30 آیتیں روزانہ پڑھی، میں اسے ضمانت دیتا ہوں نہ کوئی چور اسے نقصان پہنچا سکے گا، نہ ڈاکو نقصان پہنچا سکے گا، نہ کوئی جانور اسے نقصان پہنچا سکے گا، نہ کوئی جن اسے نقصان پہنچا سکے گا۔ صرف 30 آیتیں پڑھ لیں، انسانوں جنوں جانوروں کے شر سے بندہ معاف ہے۔ اور حضور نے فرمایا وعوفی فی اہلہ ونفسہ ومالہ، حضور نے فرمایا جو روزانہ قرآن کی صرف 30 آیتیں پڑھ لے، اس بندے کی جان مال عزت آبرو، اس کے گھر والوں کی جان مال عزت آبرو، اس کا پورا خاندان، اس کی پورے خاندان کی حفاظت کی ضمانت محمد مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے امتحانات بہت آسان ہیں، ان ہستیوں کے امتحانات بہت مشکل تھے، ان کو مقام و مرتبے بلند تھے، ان کے امتحانات بھی مشکل تھے۔ ظاہر ہے پی ایچ ڈی لیول کا امتحان اور ہے، نرسری پریپ والوں کا امتحان اور ہے۔ ہم تو نرسری اور پریپ والے ہیں، ہمارے امتحانات بڑے آسان ہیں۔ ہمیں اللہ نے فرمایا صرف 30 روزے رکھ لو، وہ بھی اگر تمہاری صحت ٹھیک ہے، اگر گردوں کی بیماری نہیں، اگر شوگر نہیں ہے تو 30 روزے رکھ۔
اگر ہے تو جب صحت یاب ہوگے تب رکھ لینا، اگر صحت یاب ہونے کی امید نہیں تو ایک روزے کے بدلے 125 روپیہ فدیہ ادا کر دو، روزے کا بھی ثواب مل جائے گا، صدقہ کرنے کا بھی ثواب علیحدہ سے عطا کر دیا جائے گا۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، ہمارے لیے دین کے اوپر چلنا بہت زیادہ آسان ہے، اور اتنا آسان ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کی بارگاہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کے ساتھ۔ آپ یقین جانیے، میں نے شروع میں بات کی کہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے، ہماری سوچ اور فکر تبدیل ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول ہمارے اوپر مہربان ہو جاتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں کرونا کا ہوا دیکھ کر بھی ہماری سوچیں نہیں بدلیں تو پھر اس کے بعد امید بھی باقی نہیں۔ اللہ ہماری سوچ اور فکر کو بدلنا چاہتا ہے میرے محترم سامعین، اور وہ سوچ اور فکر جب بدلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب کے اندر فرماتے ہیں، باب الصبر والرضا والقناعہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ درج کرتے ہیں، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قبریں کھلیں گی۔ جب ہماری قبریں قیامت کے دن کھلیں گی، ہمارے نکلنے کے طریقے مختلف ہوں گے، مختلف طریقوں سے ہم قبروں سے باہر نکلیں گے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کل فراش المبثوث، ایک ایک قبر سے مردے اس طرح باہر نکلیں گے جس طرح ایک ایک سوراخ سے چیونٹیوں کے غول باہر آتے ہیں۔ بے شمار چیونٹیاں جس طرح ایک سوراخ سے باہر نکلتی ہیں، ایک قبر سے بے شمار مردے باہر نکلیں۔ اب باہر نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے بعض ایسے ہوں گے اس طرح بکھرے پڑے ہوں گی ان کی لاشیں قبروں سے نکل کے، جیسے پتنگے بکھرے ہوتے ہیں۔ جس طرح ساون کے موسم میں بلب یا چراغ کے اوپر پتنگے آتے ہیں اور صبح اٹھ کے آپ دیکھتے ہیں نیچے وہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں، تو بعض اس طرح بکھرے پڑے ہوں۔ بعض کے بارے میں اللہ نے فرمایا کانہم جراد منتشر، جس طرح مکڑیاں اپنے بل سے نکلنے کے بعد ادھر ادھر بھاگتی ہیں، بعض اس طرح ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیں۔ اور قربان جائیے، حضور نے فرمایا بعض مرنے والے ایسے ہوں گے وہ قبروں سے قیامت کے دن باہر نکلیں گے تو ان کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے اللہ نے سواریاں ان کی قبروں کے پاس بھیج رکھی ہوں۔ ذرا آوازیں بلند کہیے سبحان اللہ۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جو بندہ بات سن کے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اسی طرح کی چیز اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بس یوں سمجھ لے اللہ آپ کے کسی دوست کو بیٹا دے اور آپ سنیں اور آپ کہیں سبحان اللہ، تو مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ اس طرح کی خوشی آپ کو بھی عطا فرمائے۔ آپ کے کسی دوست نے نیا موبائل خریدا ہو، آپ دیکھ کے کہیں سبحان اللہ، تو ہو سکتا ہے اللہ اس طرح کا آپ کو بھی عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کی کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ قبروں سے باہر نکلیں تو حضور نے فرمایا انہیں منزل تک، جنت کے دروازے تک پہنچانے کے لیے اللہ نے سونے اور چاندی کی سواریاں ان کی قبروں کے پاس بھیج رکھی ہیں۔ اچھا کتنا مزہ آئے گا جب میں یا آپ اپنی قبر سے باہر نکلیں تو سواری موجود ہے، بڑی عزت اور شان کی بات ہو۔ اچھا کچھ لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نہ وہ ان کی لاشیں باہر بکھری ہوں گی، نہ وہ مکڑیوں کی طرح بھاگیں گے، نہ ان کے لیے سواریاں ہوں گی۔ اب ذرا سنیے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو حضور نے فرمایا وہ اس طرح اڑیں گے جس طرح پرندے اڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ قبروں سے اس طرح اڑتے ہوئے پروں کو ہلاتے ہوئے نکلیں گے، اوپر جائیں گے، اور پھر ان کے بعد انہیں پر بھی ہلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس طرح پرندہ اپنے پروں کو ساکن رکھ کے فضا کے اندر تاری لگاتا ہے، تیرتا ہے، حضور نے فرمایا اس طرح وہ تیرنا شروع کریں گے اور سیدھا جا کے جنت الفردوس کی وادیوں کے اندر اتر جائیں گے۔ کیا لطف آئے گا! کاش اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل کرے جو قبر سے نکلے اور اڑتے ہوئے جنت الفردوس میں پہنچے۔ حضور نے فرمایا پرندوں کی طرح اڑیں گے اور اڑتے ہوئے جنت کے اندر پہنچ جائیں۔ جب وہ جنت میں جا کے لینڈ کریں گے، وہاں پہ بیٹھیں گے وہاں کے ٹیلوں کے اوپر، تو فرشتے انہیں دیکھیں گے اور فرشتے سوچ کے حیران ہوں گے کہ ابھی تک تو جنت میں انٹری شروع نہیں ہوئی، ابھی داخلہ شروع نہیں ہوا، یہ لوگ آ گئے۔ فرشتے پوچھیں گے حل رأیتم الحساب، تمہارا حساب و کتاب ہو گیا؟ وہ کہیں گے نہیں، ما رأینا الحساب، ہمیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔
فرشتے پوچھیں گے اچھا حل رأیتم الصراط، پل صراط سے گزر کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے راستے میں تو پل صراط آیا ہی نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کیا قیامت کی گرمی تم نے محسوس کی؟ انہوں نے کہا ہمیں تو گرمی کی ایک لہر بھی نہیں لگی، پسینے کا ایک قطرہ تک نہیں نکلا۔ فرشتے پوچھیں گے قیامت کی کوئی سختیاں کسی نے تمہیں روکا نہیں؟ وہ کہیں گے نہیں ہمیں کسی نے روکا بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا فرشتے جب یہ سنیں گے کہ نہ حساب و کتاب، نہ پل صراط، نہ جہنم دوزخ، قیامت کی گرمی، نہ ان کو کسی نے روکا، تو فرشتے ان سے ایک سوال کریں گے فما اعمالکم فی الدنیا، پھر بتاؤ تو صحیح دنیا میں کون سا عمل تم کر کے آئے ہو، کیا عمل کیا کرتے تھے؟ اب وہ عمل بتائیں گے، اور وہ عمل ہے وہ ایک سوچ کا نام، جو میں نے تقریر کے شروع میں عرض کی، وہ ایک فکر کا نام ہے۔ وہ کہیں گے ہم تو کوئی عمل بھی نہیں کرتے تھے، ہم صرف یہ کیا کرتے تھے نرضا بربنا مما قسم لنا، ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں، بڑے عاجز لوگ ہیں، ہمارے دامن میں تو نیکی کا کوئی پھول نہیں، بس دنیا میں ہم صرف یہ کیا کرتے تھے اللہ جو کچھ ہمیں عطا کر دیتا تھا ہم اس کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جاتے تھے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ہمیں اڑتے اڑتے رب کائنات نے جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ صرف ایک عمل، ایک کہ جو اللہ ہمیں دے دیتا تھا ہم اس پہ راضی ہو جاتے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے تھے یا اللہ اسے اتنا دیا ہے مجھے اتنا کیوں نہیں ملا، یا اللہ اس کا گھر اتنا اچھا ہے میرا اتنا سادہ سا کیوں، یا اللہ اس کے اتنے بیٹے ہیں اور میری صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ ہم نے یہ سوچ اپنے دماغ کے اندر کبھی نہیں لائی تھی، ہم اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جاتے تھے۔ اور حضور نے فرمایا من رضی باللہ تعالی بالقلیل من الرزق رضی اللہ لہ بالقلیل من العمل، حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے کیے ہوئے تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا فرشتوں اس بندے کا حساب نہ کرنا، اور باقاعدہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ اسی حدیث کے ساتھ یہ حدیث لکھی ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر جس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئیں گے عملوں کے پہاڑ لے کر، اور میں اور آپ جب ان کے عملوں کے پہاڑ دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ تو ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا، اتنے زیادہ عمل ہیں کون ان کا حساب کرے گا؟ مگر اللہ ان بندوں کو دیکھتے ہی کہے گا میرے فرشتوں انہیں ادھر ایک کتاب میں کھڑا کر اور ان کا کڑا حساب و کتاب کرو، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کرنی، ان کے عملوں کی جانچ پڑتال کرو، جانچ پرکھ کرو، کھوٹے کھرے علیحدہ علیحدہ کرو۔ اللہ اتنے غضب اور جلال میں حکم دے گا کہ اہل محشر کانپنا شروع کر دیں گے، کانپیں گے۔ جب ان کا حساب ہوگا، حساب ان کا ہو رہا ہوگا، ٹانگیں ہماری کانپنا شروع ہو جائیں گی۔ کئی دفعہ سکول میں پڑھتے ہوئے ایسا ہوتا تھا نا، استاد ایک کو سزا دے رہا ہوتا تھا تو ہماری بھی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ ہمیں پتا تھا کام ہم نے بھی نہیں کیا تو وہی سزا ہمیں بھی ملنی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی ہم یہ سوچیں گے یہ اتنے نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ اتنی سختی ہے تو ہمارا کیا عالم ہوگا، ہمارے ساتھ کیا سلوک اور برتاؤ کیا جائے گا، ہم کانپیں گے، ہماری ٹانگیں تھر تھرائیں گی۔ اور میاں صاحب نے ہمیں اسی زمانے میں بتا دیا عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے، وہ جب عدل و انصاف پہ آتا ہے پھر بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے عدل و انصاف کا نظام بڑا سخت ہے، ہم کانپیں گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ان کے بعد وہ لائن میں لگ جائیں گے، ایک مسکین سا بندہ آئے گا اور حضور نے فرمایا وہ اتنے سے عمل لائے گا، بالکل اس طرح حضور نے اشارہ کر کے بتایا، وقت بڑا کم ہے آپ اشاروں کو سمجھیں۔ اس طرح حضور نے فرمایا وہ اتنے سے عمل لائے گا اور اللہ سے چھپانے کی کوشش کرے گا، ایسے چھپائے گا اللہ سے کہ میرے عمل ہی کتنے ہیں جن کا میں حساب دوں، اتنے سے عمل ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس کے اتنے سے عمل دیکھ کے خوش ہو جائے گا، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے، اللہ اس کے اتنے سے عمل دیکھے گا اللہ خوش ہو جائے گا۔ اور اللہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں میرے اس بندے کے عملوں کو تولنا نہیں، گننا نہیں، یہ جو اتنے سے عمل لے کے آیا ہے اس کا حساب و کتاب نہیں کرنا، اس کے کھوٹے اور کھرے علیحدہ علیحدہ نہیں کرنے، اس نے جتنے عمل کیے ہیں میں اپنے اس بندے پہ راضی ہو گیا۔ فرشتے کہیں گے پروردگار وہ پہاڑوں جتنے عمل لے کے آئے ہیں
تو نے ان کے ساتھ بڑی سختی کی، یہ اتنے سے عمل لے کے آیا ہے، تو اس کے ساتھ خوش ہو گیا، مولا وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں ایک ہی وجہ ہے، میں نے اس بندے کو دنیا میں جتنا دیا تھا یہ اس پہ راضی ہو گیا تھا، اس نے دنیا میں جتنا کیا ہے میں اس پہ راضی ہو گیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا ہے جو میرے ساتھ جس طرح کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ راضی ہو گیا تھا میں اس کے ساتھ راضی ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے امتیوں نے سوال کیا، اسی مکاشفۃ القلوب میں اس سے اگلی روایت، موسیٰ علیہ السلام سے امتیوں نے پوچھا ہم اپنے رب کو کیسے راضی کریں، ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار حل سمیت ما یقولون، یا اللہ جو یہ پوچھ رہے ہیں تو نے سن لیا، یہ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو کیسے راضی ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کوئی مشکل کام نہیں، ان سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ ذرا آواز بلند کہیے نا سبحان اللہ۔ اسی لیے عہد حاضر کے بہت بڑے دانشور اور بہت بڑے مرد درویش واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ کسی نے سوال کیا کہ واصف صاحب کیسے پتہ چلے گا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل کو دیکھو، اگر تو اللہ پہ راضی ہے تو اللہ بھی تیرے ساتھ راضی ہے، وہ اپنے ساتھ راضی ہونے والوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ لہذا ہماری سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے اللہ نے جتنا قد ہمیں دیا ہے ہم اتنے قد پہ راضی ہو جائیں، جیسا رنگ دیا ہے ہم اس رنگ پہ راضی ہو جائیں، جو شکل و شباہت دی ہے ہم راضی ہو جائیں، یا اللہ ہماری یہی شکل ہمارے لیے بہت اچھی ہے، پروردگار ہم اس کے اوپر راضی، جتنی اولاد دی ہے ہم اس پہ راضی ہو جائیں، جیسی سواری دی ہے ہم اس پہ راضی ہو جائیں، جیسا گھر ہے ہم اس پہ راضی ہو جائیں، جتنا ہمارا کاروبار ہے ہمارا روزگار ہے ہم اس پہ راضی ہو جائیں، جیسی صحت ہے ہم اس پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ یہ محمد عربی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے کیے ہوئے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے عمل اور عبادتیں بعد میں دیکھتا ہے، گنتی بعد میں کرتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے یہ بندہ میرے ساتھ راضی رہا ہے میں اپنے اس بندے کے ساتھ راضی ہو گیا۔ تو آئیے میرے محترم سامعین، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور کل کا دن یہ بڑا اہم ہے، اگر ہم چاہیں تو ان 2 دنوں میں اللہ کی بارگاہ سے وہ کمائی کر سکتے ہیں جو بعض لوگوں نے 28 دنوں میں بھی وہ کمائی نہ کی ہوگی، اور وہ کمائی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی سوچوں کو تبدیل کر کے، اپنی فکر کو تبدیل کر کے۔ میرا بھی رابطہ ہے اس کے ساتھ، آپ کا رابطہ بھی ہے، اس کا اور اس کے رسول کا نمبر ہمارے دل کی سم کے اندر محفوظ ہے، یہاں پہ سیو ہے، ڈائل کرنا ہمارا کام ہے، اور جو ان کے نمبر ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نمبر وہ کبھی بھی ناٹ رسپونڈنگ نہیں ہوتے، وہ بس ڈائل کرنے کی دیر ہے، ابھی ہم نمبر آدھا ڈائل کرتے ہیں وہاں سے فل رسپانس آتا ہے۔ موبائل کی زبان اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، آپ ان کی لائنیں کبھی بزی نہیں ہوتی، وہ نمبر کبھی مصروف نہیں ملتے، کبھی بند نہیں ہوتے، صرف ڈائل کرنے کی دیر ہے، ہم آدھا ہند سے ڈائل کرتے ہیں ہمارا رابطہ پورا ہو جاتا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اب یہ نہ کہیں جی یہ آج کل کی جدید اصطلاحات اور موبائل کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے، حضور نے خود ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراع، اللہ فرماتا ہے جو ایک بالشت یعنی کہ ایک گٹھ میری طرف آتا ہے میں ایک بازو کے برابر اس کی طرف ہو جاتا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے فل رسپانس ہے یا نہیں؟ اتنا، صرف اتنا اللہ کی طرف ہم جائیں، صرف اتنا، ایک بالشت کے برابر اتنا ہم اللہ کی طرف جائیں، اللہ فرماتا ہے میں ایک بازو کے برابر بندے کی طرف آتا ہوں۔ اچھا اگر ہم رسپانس زیادہ کریں تو حضور نے فرمایا ان تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باع، دیکھیں وہ گٹھ تو یہ دگنا ہو گیا نا اتنا، تو اگر ہم اتنا رسپانس دیں، حضور نے فرمایا جو اللہ کی طرف ایک بازو کے برابر جاتا ہے اللہ 2 باہوں کے برابر اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے، یہ 4 گنا بنتا ہے۔ اس کو آپ اس سے ناپ کے دیکھیں تو یہ جو لمبائی ہے اس لمبائی کی 4 گنا بنتی ہے، اگر ایک گٹھ اللہ کی طرف جائے اللہ ایک بازو آتا،
اگر ایک بازو کے برابر جائے اللہ 2 باہوں کے برابر آتا ہے. اور پھر قربان جائیے. اس لیے میں نے کہا ہم آدھا نمبر ڈائل کریں رابطہ پورا ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا پھر اللہ فرماتا ہے ان آتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ. اگر بندہ چل کے میری طرف آتا ہے میں دوڑ کے اپنے بندے کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ 2 ہمارے پاس دن ہے, ایک آج کا دن اور ایک کل کا دن. اگر ہم چاہیں تو اللہ کی بارگاہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کے ساتھ اپنے رابطے اور تعلق کو مضبوط اور پختہ کریں تو ہم ان 2 دنوں میں وہ کمائی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے زندگی کے پورے رمضان میں ہم نے وہ کمائی کبھی نہ کی ہو, نہ کر کے دکھائی ہوگی کسی نے. حضور کی بارگاہ کے ساتھ بھی ہمارا بڑا تعلق ہے. حضور نے فرمایا میرے اوپر جمعے کے دن زیادہ درود و سلام پڑھا. آج جمعے کا دن, اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ. حضور نے فرمایا جمعے کے دن زیادہ درود و سلام پڑھا تھا. صحابہ نے عرض کی یا اللہ یا رسول اللہ وجہ. حضور نے فرمایا اس لیے کہ ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جو درود تم پڑھتے ہو تو میری قبر کے اوپر ایک فرشتہ ہے, ان دنوں میں تمہارا پڑھا ہوا درود وہ فرشتہ میرے تک پہنچاتا ہے. تمہارا نام, تمہارے والد کا نام, تمہاری جگہ اور تمہارا پڑھا ہوا درود کے کون سا پڑھا ہے, کتنی دفعہ پڑھا ہے, یہ ساری چیزیں, ہمارا نام, ہمارے ابو جی کا نام, ہماری جگہ کا نام, جو درود ہم نے پڑھا ہے وہ درود, اور جتنی دفعہ پڑھا ہے, یہ 5 چیزیں وہ فرشتہ حضور کو بتاتا ہے ہفتے کے 6 دنوں میں. اور جب جمعے کا دن آتا ہے حضور فرماتے ہیں فرشتے آج تو بھی میرے اور میرے امتی کے درمیان سے ہٹ جا, آج تو نے بھی میرے اور میرے امتی کے درمیان نہیں آنا. آج ہمارا رابطہ ڈائریکٹ ہے, بغیر کسی واسطے کے ہے, بلا واسطہ براہ راست رابطہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ حضور نے فرمایا لیس من احد یصلی علیہ صلاۃ یوم الجمعۃ الا بلغنی صوتہ حیث کان. حضور نے فرمایا جب جمعے کے تم میرے اوپر درود پڑھتے ہو پھر وہ فرشتہ بھی آگے سے ہٹ جاتا ہے. تم جمعے کے دن جہاں سے بھی پڑھتے ہو تمہاری آواز میری بارگاہ میں اللہ اپنی طاقت سے پہنچا دیتا ہے. بھئی جو نبی جنت کی سیر کرتے ہوئے معراج کی رات حضرت بلال کے جوتوں کی آواز سن سکتا ہے, وہ اپنی قبر میں رہ کے زمین پہ بیٹھنے والے امتیوں کے درود پڑھنے کی آواز بھی جمعے کے دن سماعت فرما سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. وہ بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے. ہم اسے بھول جاتے ہیں روشنیوں میں, وہ اندھیروں میں بھی ہمارا خیال رکھتا ہے. اور جن کے گھروں میں دیے بھی نہیں روشنی کے لیے ان کی خاطر فضا میں ستارے اچھال رکھتا ہے. اور کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے حصے کا رزق سنبھال رکھتا ہے. محبت اپنے بندوں سے وہ کمال رکھتا ہے. وہ ایک اللہ ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے.